بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 6 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 40 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملکہ مارخ کے دربار میں جب امرو نے سرسر کو پہچانا تھا اور وہ وہاں سے غائب ہو گئی تھی، اس وقت مہتر کیران بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ سرسر آج کسی نہ کسی کو لیے بغیر واپس نہ جائے گی، لیکن چھاؤنی میں رہ کر اسے ڈھونڈنا اس نے غیر مناسب جانا۔ اس کے بجائے باہر جا کر وہ اس راستے میں چھپ کر بیٹھ رہا جو چھاؤنی سے پل پری زادان کی طرف جاتا تھا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد اس نے چھاؤنی کے باہر ایک جانب کچھ گڑبڑ سی محسوس کی اور ناگن بجلی کو آسمان پر تڑپتے ہوئے چکر لگاتے دیکھا۔ اس کا ماتھا ٹھنک گیا اور وہ چوکس ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے ایک سایہ اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ سرسر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جلدی سے اس نے کمند کا ایک پھندا راستے میں پھیلا دیا اور سرا پکڑ کر ایک درخت کی اوٹ میں ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا۔ سرسر کو ادھر کا کوئی اندیشہ نہ تھا۔ وہ تعقب کے ڈر سے اندھا دھند بھاگتی ہوئی آئی اور پھندے میں سے ہو کر آگے جانے لگی۔ مہتر کیران اسی موقع کا منتظر تھا۔ اس نے کمند کا سرا کھینچ لیا، پھندا سرسر کی کمر میں کس گیا اور وہ پوٹلی سمیت منہ کے بل گر پڑی۔ مہتر کیران نے بڑے زور سے کہا لگایا اور کمند کا ایک اور پھندا بنا کر سرسر کے پیروں کو جکڑنے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ اتفاق سے سرسر کا ایک ہاتھ پھندے سے باہر تھا۔ جلدی سے اس نے ایک بے ہوشی کا غبارہ نکالا اور اس سے پہلے کہ مہتر کیران اس کے پیروں میں پھندا ڈال کر اسے بے بس کرے، اس نے غبارہ اس کے منہ پر کھینچ مارا۔ مہتر کیران نے چھینک ماری اور بے ہوش ہو کر دھم سے اس کے برابر ڈھیر ہو گیا۔ سرسر پھرتی سے اٹھی، کمر سے پھندا نکال کر کمند ایک طرف پھینکی، رات جادوگر کی پوٹلی کو کس کر ٹھیک کیا اور چاہا کہ مہتر کیران کو اسی حال میں چھوڑ کر اپنا راستہ لے کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی سر پٹ دوڑتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس کا دل کہہ اٹھا، یہ پیچھا کرنے والا امرو کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ امرو ابھی خاصا دور تھا۔ سرسر کو پیچھا چھڑانے کی ایک اچھی ترکیب سوجھ گئی۔ جلدی جلدی اس نے مہتر کیران کی صورت رات جادوگر جیسی بنائی، ویسے ہی کپڑے بنائے، رات جادوگر کی پوٹلی کو ایک جھاڑی میں چھپا کر رکھی، کیران کو ایک دوسری چادر میں باندھ کر پیٹھ پر لادا اور بھاگتی ہوئی پیچھے جا کر اس مقام پر جا چھپی جدھر سے امرو چلا آ رہا تھا۔ امرو کے قریب آتے ہی وہ اس طرح اٹھ کر بھاگی کہ امرو نے اسے دیکھ لیا۔ سرسر یہی چاہتی تھی۔ جوں ہی امرو نے اسے دیکھ کر للکارا، سرسر پوٹلی زمین پر رکھ کر اور خنجر ہاتھ میں لے کر اس سے لڑنے کے لیے پلٹ پڑی۔ امرو اس پر کمند کے ہلکے پھینکنے لگا۔ کچھ دیر ان کے درمیان طرح طرح کے حربے چلتے رہے۔ دونوں ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے۔ آخرکار سرسر خود کو کمزور ظاہر کرتے ہوئے لڑتے بھڑتے پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ دیکھ کر امرو نے ہنٹر نکال کر اس پر تابڑ توڑ حملے کرنے شروع کر دیے۔ سرسر بے تحاشا بھاگ کھڑی ہوئی۔ امرو نے کچھ دور تک اس کا پیچھا کیا، مگر پھر اس ڈر سے کہ کہیں چکر کھا کر سرسر پیچھے سے راج جادوگر کی گٹھڑی نہ لے جائے، وہ پلٹ آیا۔ ادھر امرو نقلی راج جادوگر کو زنبیل میں ڈال کر اپنے لشکر کی طرف چلا اور ادھر سرسر نے اصلی راج جادوگر کو پیٹھ سے باندھا اور پل پری زادان کی طرف چل پڑی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ بہت خوش تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں امرو کو شرمندگی اور سرسر کو سرخ روئی نصیب ہوئی۔ باغ سیب میں پہنچ کر سرسر نے بڑے فخر سے راج جادوگر کو بے ہوش حالت میں افراسیاب کی خدمت میں پیش کیا۔ افراسیاب نے خوش ہو کر اسے اپنا جڑاؤ بازو بند انعام میں دیا اور اس کی بڑی تعریف کی اور حکم دیا کہ راج جادوگر کو اسی حالت میں لے جا کر شہر ارزنگ میں مصور جادوگر کے حوالے کرے۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں قتل کر کے اپنے بیٹے شکل کش کا انتقام لے۔ سرسر حکم کے مطابق راج جادوگر کو پھر گٹھڑی میں باندھ کر شہر ارزنگ کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں مصور جادوگر کو افراسیاب کے
خط سے اپنے بیٹے کی ہلاکت کا حال معلوم ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی صورت نگار بیٹے کے غم میں پچھاڑیں کھا رہی تھی۔ سارے شہر میں سوگ منایا جا رہا تھا۔ مصور جادوگر کو بھی بڑا صدمہ تھا، مگر صدمے سے زیادہ جوش انتقام اس کے دل میں الاؤ کی طرح دہک رہا تھا۔ اسی غیظ و غضب کی حالت میں اس نے افراسیاب کو لکھ بھیجا کہ اب ہم دشمن سے انتقام لینے کے لیے خود روانہ ہوتے ہیں، اور پھر اپنا کئی لاکھ کا لشکر تیار کر کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ ملکہ حیرت کے لشکر کی طرف روانہ ہو گیا۔ خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے ایک کشادہ اور سرسبز چراگاہ میں اپنا پڑاؤ ڈالا۔ اتنی دیر میں سرسر رات جادوگر کو لیے آ پہنچی اور دربار کے موقع پر اسے مصور جادوگر کے سامنے پیش کیا۔ صورت نگار بیٹے کے قاتل کو دیکھتے ہی آگ بھبھوکا ہو گئی۔ جلادوں کو حکم دیا کہ اسی وقت قیدی کا سر قلم کرو اور لاش کا کیما بنا کر کتوں کو کھلا دو۔ جلاد رات جادوگر کی طرف لپکے، لیکن مصور جادوگر نے انہیں اشارے سے روک دیا اور اپنی بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، جو تم چاہتی ہو وہی ہوگا، مگر یہاں نہیں۔ سرسر اسے عیاری سے پکڑ کر لائی ہے، ایسی حالت میں اسے قتل کر دیا گیا تو دشمن تانا دے گا کہ اکیلے کو بے بس کر کے مار ڈالا۔ یہ بات میری شان کے خلاف ہوگی۔ ہم آج کل میں ملکہ حیرت کے پاس پہنچ جائیں گے، وہاں میں اسے میدان جنگ کے بیچ میں بندھوا کر دشمن کو للکاروں گا۔ پھر جب اس کے حمایتی اسے چھڑانے کو آئیں گے تو انہیں اور اسے ڈنکے کی چوٹ پر قتل کروں گا۔ آخر صورت نگار نے صبر کیا۔ مصور جادوگر نے قیمتی خلط اور بہت سا مال سرسر کو انعام میں دے کر رخصت کیا اور رات جادوگر کو ایک مشہور سردار آتش جادوگر کے سپرد کر کے اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ اتفاق سے اسی وقت ایک طلسمی پتلا افراسیاب کا خط لے کر مصور جادوگر کے پاس آیا۔ خط میں لکھا تھا، دشمن ہرگز اس حیثیت اور مرتبے کا نہیں کہ آپ خود جا کر اس کا مقابلہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ یہیں سے واپس تشریف لے جائیں اور اپنی جگہ کسی اور کو روانہ فرمائیں۔ مصور اور صورت نگار کچھ دیر افراسیاب کے اس مشورے پر بحث کرتے رہے۔ آخر دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ مصور جادوگر واپس شہر ارزنگ کو جائے اور صورت نگار لشکر کے ساتھ ملکہ حیرت کی چھاؤنی کا رخ کرے اور وہاں پہنچ کر ڈنکے کی چوٹ پر رات جادوگر کو قتل کرے۔ خطوں کے ذریعے اس فیصلے کی اطلاع افراسیاب اور ملکہ حیرت جادوگر کو دے دی گئی۔ ادھر ناگن بجلی اپنے بیٹے کے غم میں زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑایا کرتی تھی اور امرو سمیت سارے عیار بھیس بدل بدل کر رات جادوگر کا پتہ چلانے کے لیے ملکہ حیرت اور اس کے سرداروں کے خیموں کے گرد منڈلایا کرتے تھے۔ اتفاق سے جس وقت مصور جادوگر کا خط ملکہ حیرت کے پاس پہنچا، اس وقت برق فرنگی وہاں ایک خدمتگار کے بحروپ میں موجود تھا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ صورت نگار اپنے بیٹے شکل کش کا انتقام لینے کے لیے منزلوں پر منزلیں طے کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ یہ خبر جا کر ملکہ مارخ کو بتانی چاہیے، لیکن جب وہاں سے نکل کر اس نے آدھا فاصلہ طے کیا تو تب اس کا اچانک ارادہ بدل گیا۔ ملکہ مارخ کے پاس جانے کے بجائے وہ تیزی کے ساتھ اس سمت روانہ ہو گیا جدھر سے اس کے خیال میں صورت نگار کے لشکر کے آنے کی امید تھی۔ کئی کوس کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک بہت بڑے باغ میں جا پہنچا۔ وہاں ایک حوض کے کنارے ٹھنڈی چھاؤں میں اس نے کچھ دیر دم لیا اور تر و تازہ ہو کر پھر چل کھڑا ہوا، لیکن ابھی وہ باغ کی حد سے باہر نہ نکل پایا تھا کہ اس کے کانوں میں صدہا نکاروں، شہنائیوں اور ڈھول تاشوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ چونک کر جو اوپر دیکھا تو جادوگروں کا ایک ٹڈی دل لشکر طلسمی سواریوں پر اڑتا ہوا باغ کی سمت آتا دکھائی دیا۔ برق فرنگی نے جھٹ پٹ ایک جٹا دھاری سادھو کا روپ بھرا اور ایک گھنے درخت کے نیچے اس طرح آسن جما کر بیٹھ گیا جیسے کئی دن سے مراقبے میں ہو۔ کچھ دیر بعد آنے والا لشکر اسی باغ میں آ کر خیمہ زن ہو گیا۔ وہ صورت نگار کا لشکر تھا۔ کتنے ہی سپاہیوں اور جادوگر سرداروں نے برق کو اپنے خیموں کے قریب محسوس کر کے ناک بھون چڑھائی، مگر اسے گیان دھیان میں ڈوبا ہوا دیکھ کر کسی کو اسے ٹوکنے یا چھیڑنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جو اسے پہنچا ہوا درویش سمجھ کر اس امید پر اس کے سامنے ادب سے دوزانو ہو کر بیٹھے تھے کہ جب وہ مراقبے سے فارغ ہو کر آنکھیں کھولے گا تو اس سے مرادیں مانگیں گے۔ اتفاق کی بات،
آتش جادوگر کا خیمہ اس درخت سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا جس کے نیچے برق فرنگی سادھو بنا بیٹھا تھا۔ رات جادوگر اسی کی قید میں تھا۔ سفر کے دوران آتش جادوگر نے رات جادوگر کو ایک طلسمی صندوق میں بند کر دیا تھا، لیکن جب کہیں پڑاؤ ڈالا جاتا تو وہ اسے ایک خیمے میں بند کر کے اس کے چاروں طرف طلسمی آگ کی چار دیواری بنا دیا کرتا تھا۔ آتش جادوگر کے علاوہ کوئی اس چار دیواری کو ختم نہ کر سکتا تھا اور نہ ہی اندر جا سکتا تھا، نہ ہی باہر نکل سکتا تھا۔ ظاہر میں برق فرنگی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، مگر بڑی ہوشیاری سے دبی ہوئی نگاہوں سے لشکرگاہ کا جائزہ بھی لیتا رہتا تھا۔ اس نے آتش جادوگر کو ایک خیمے کے گرد آتشی چار دیواری قائم کرتے دیکھ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسی حفاظت کسی خاص اور خطرناک قیدی ہی کے لیے کی جا سکتی ہے۔ جیسے ہی اسے پڑاؤ کے لوگوں کی باتوں سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ صورت نگار کا لشکر ہے، تو اسے یقین ہو گیا کہ طلسمی آگ کی چار دیواری میں قید کیے جانے والا شخص رات جادوگر کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف یہ سوچ رہا تھا کہ آتش جادوگر پر کس طرح قابو پایا جائے اور طلسمی چار دیواری مٹا کر رات جادوگر کو کس طرح آزاد کروایا جائے۔ کچھ دیر برق فرنگی کی یہ مشکل خود بخود دور ہو گئی۔ آتش جادوگر اپنے ضروری کام کرنے کے بعد ٹہلتا ہوا اس کی طرف آ نکلا۔ وہ عبادت گزار سادھوؤں سے بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ برق نے جو حلیہ بنا رکھا تھا اسے دیکھ کر آتش جادوگر بے حد متاثر ہوا۔ اس وقت تک وہاں اس جیسے چند دوسرے سردار بھی جمع ہو چکے تھے۔ وہ سب آپس میں برق کے بارے میں اظہار خیال کرنے لگے اور ان میں سے ہر ایک اسے اپنے خیمے میں لے جا کر مہمان رکھنے کی خواہش کرنے لگا۔ برق بڑی توجہ سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کو اس کا نام لے کر مخاطب کر رہے تھے۔ ایک سردار نے آتش جادوگر سے کہا، بھائی آتش جادوگر، آپ پر پہلے ہی ایک اہم قیدی کی نگرانی کی ذمہ داری ہے۔ سادھو مہاتما کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ آپ میرے ڈیرے پر آ کر ان سے برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انہیں لے گئے تو یا تو آپ ان کی خدمت پر پوری توجہ نہ دے سکیں گے یا پھر قیدی کی نگرانی سے غافل ہو جائیں گے۔ آتش جادوگر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میاں بنڈل جادوگر، تم قیدی کی فکر نہ کرو، اسے آگ کی چار دیواری میں بند کر دینے کے بعد مجھے بالکل کوئی اندیشہ نہیں۔ میں سادھو مہاتما کو مہمان بنانے کی عزت ضرور حاصل کروں گا۔ ایک تیسرے سردار نے کہا، یہ بات مناسب نہیں کہ آپس میں ہم اس بات پر لڑ بیٹھیں کہ سادھو مہاتما کو کون اپنا مہمان بناتا ہے۔ میری رائے میں یہ معاملہ قسمت پر چھوڑ دو۔ سادھو مہاتما نہ جانے کب سے گیان دھیان میں ہیں، آنکھیں کھولتے ہی انہیں ضرور بھوک پیاس لگے گی۔ ایسا کرو، سب لوگ اپنے اپنے پیالے میں کھانے پینے کی کوئی چیز ڈال کر ان کے سامنے رکھ دو۔ بس جس کی چیز وہ سب سے پہلے چکھ لیں وہی انہیں اپنے خیمے میں لے جائے۔ کچھ بحث کے بعد یہ بات مان لی گئی۔ کوئی دودھ لایا، کوئی شہد، کوئی حلوہ تو کوئی مٹھائی۔ آتش جادوگر نے اپنے پیالے میں انگور بھر کر برق کے سامنے رکھ دیے۔ وہ کن اکھیوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور چہرے پر ناراضی کے آثار پیدا کر کے سرداروں کو دیکھنے لگا۔ ایک سردار نے آگے بڑھ کر بڑی عقیدت کے ساتھ کہا، مہاراج، یہاں ملکہ صورت نگار کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ اس کھلی جگہ پر آپ کا دھیان کھنڈت ہوتا رہے گا۔ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہر پیالہ ہم میں سے کسی نہ کسی سردار کا ہے۔ آپ جس کے پیالے کی کوئی چیز پسند کریں گے وہی سردار آپ کو اپنے خیمے میں لے جائے گا، جہاں آپ سکون سے عبادت کر سکیں گے۔ برق نے پہلے تو نخرے دکھائے، مگر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے آتش جادوگر کے پیالے میں رکھے ہوئے انگوروں میں سے چند دانے اٹھا کر منہ میں ڈال لیے۔ یہ دیکھتے ہی دوسرے سردار اپنی بدقسمتی پر افسوس کرتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ آتش جادوگر برق کو اپنے ایک پرسکون خیمے میں لے گیا اور اس کی بڑی خدمت کی۔ برق نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے کہا، بچہ، تیری سیوا سے میرا من راضی ہو گیا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ آتش جادوگر نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، مہاراج، آگ پر تو میرا حکم چلتا ہے، پر میں چاہتا ہوں میرا بدن ہمیشہ کے لیے ایسا ہو جائے کہ کسی کا کوئی ہتھیار اثر نہ کر سکے۔ اس پر برق نے اسے گھورتے ہوئے سانس گھسیٹی، کچھ دیر آنکھیں بند کر کے بے حرکت بیٹھا رہا، پھر آہستہ آہستہ سانس باہر نکال کر آنکھیں کھول دیں اور بولا، کچھ کشٹ، کچھ دکھ جھیلنا پڑیں گے۔
آتش جادوگر بے صبری سے بولا، میں ہر طرح تیار ہوں۔ برق نے روب سے کہا، اچھا جا اپنے قیدی کو بے ہوش کر کے لے آ۔ چند ہی لمحوں میں آتش جادوگر رات جادوگر کو لے کر حاضر ہو گیا۔ برق نے ایک گلاس پانی کا منگایا، کچھ پانی آتش جادوگر کے بدن پر چھڑک دیا، بعد میں رات جادوگر کی چھنگلی سے خون کے چند قطرے نکال کر شامل کر دیے، پھر کچھ پڑھ کر گلاس پر پھونکا اور آتش جادوگر سے بولا، یہ پانی پی لے، مراد پوری ہو جائے گی۔ آتش جادوگر نے وہ پانی پیا تو فوراً ہی اسے بدن میں سنسناہٹ محسوس ہوئی، پھر کانوں میں سیٹیاں سی بجتی سنائی دینے لگیں اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ سمجھا سادھو مہاتما کی کرامت رنگ دکھا رہی ہے۔ جلد ہی وہ بے ہوش ہو کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اسے شبہ تک نہ ہوا کہ جو پانی اس نے پیا تھا برق نے ہوشیاری کے ساتھ اس میں عرق بے ہوشی ملا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد برق اور رات جادوگر بھیس بدل کر وہاں سے اپنی چھاؤنی کی طرف چل دیے۔